ریکارڈنگ منصوبے میں کرپشن، سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ تھائی لینڈ میں چائلڈ کیئر سینٹر میں فائرنگ، بچوں سمیت 31 افراد ہلاک۔ آج اکتوبر کی 6 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئر سیکورٹی نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ شب وشبات، آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریکارڈنگ منصوبے میں کرپشن، سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کو ریکارڈنگ منصوبے میں کرپشن کے ملزمان کو 60 دن تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ریکارڈنگ منصوبے میں کرپشن کے کیس کی سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ نے ریکارڈنگ منصوبے میں کرپشن کے ملزمان کی ضمانتوں کا بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب کو 60 دن تک ملزمان کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ریکارڈنگ منصوبے میں کرپشن کے ملزمان 60 دن میں احتساب عدالت سے رجوع کریں۔ اپنے حکم میں عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے فیصلے میں 2 ملزمان کو ضمانت بعد از گرفتاری دی، جبکہ 8 ملزمان کو ضمانت قبل از گرفتاری دی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں ضمانت دینے کی وجوہات نہیں بتائی گئی۔ ضمانت کے قوانین اب بدل چکے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا نے ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ حقائق کے درست جائزے کے بغیر ضمانت قبل از گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ملزمان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں، مناسب فورم پر فیصلے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ نیب قوانین میں ترامیم کے بعد ضمانتوں کا اختیار اب احتساب عدالت کے پاس ہے۔ واضح ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے نیب کے دائر کردہ کرپشن ریفرنس میں ریکارڈنگ منصوبے کے ملازمین اور کانٹریکٹرز کو ضمانت دی تھی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور رکن صوبائی اسمبلی ثنا بلوچ نے رخشا یونیورسٹی کالج ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات کی اور انہوں نے چیسی کو 2 ایکڑ زمین فراہم کرنے کا متعلقہ آگاہ کیا، جسے سراہتے ہوئے چیئرمین نے یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات میں بلوچستان یونیورسٹی سب کیمپس خاران اور صوبے کے دیگر تعلیمی اداروں میں طلباء کو درپیش دیگر مسائل پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ درسنا رکن صوبائی اسمبلی ثنا بلوچ نے چیئرمین HEC کو مزید کہا کہ باولپور میں کئی دنوں سے ہمارے طلباء و طالبات اپنے جائز مطالبات تسلیم کروانے کے لیے بے سر و سامانی کی حالت میں سراپا احتجاج ہے۔ ان کے مطالبات کو تسلیم کر کے انہیں حصول علم کے لیے بنیادی سہولت فراہم کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رخشا یونیورسٹی جس کا باقاعدہ قرارداد بلوچستان اسمبلی میں پاس ہوا تھا، اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کیمپس خاران میں مزید مضامین کا اجرا اور طلباء و اساتذہ کے لیے ہاسٹل کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ادارہ شدید بحران کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں نوجوان کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ کراچی سے اب آنے والی تیز رفتار مسافر بردار کوسٹر ڈرائیور سے بے قابو ہو کر ابنتی متبادل راستے پر الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں ایک مسافر حیدر علی ولد غوث بخش جاں بحق، جبکہ 6 مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں مرد و خواتین اور بچے شامل ہیں۔ نعش اور زخمیوں کو عیدی ایمبولینس کے ذریعے جام غلام قادر گورنمنٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تربت، نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے نوشہرہ کا رہائشی جاں بحق۔ پولیس ذرائع کے مطابق کاسمیٹک مارکیٹ اسٹار پلس تربت میں موٹر سائیکل سوار مسلح افراد کی فائرنگ سے جاوید ولد اسلم سکنہ لودران پنجاب جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کے بعد مسلح افراد فرار ہو گئے، جبکہ پولیس واقعے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ بلوچستان میں سیلاب سے چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کو نقصان پہنچا، سمیڈا۔ بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ چھوٹے اور درمیانی درجے کی صنعتوں کو ہونے والے نقصانات بارے تخمینہ سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کریں گے، تاکہ ان کے لیے گرانٹ اور دیگر سامان کا انتظام ہو سکے۔ اس بابت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کوئٹہ کے عہدیداران و ممبران کا اہم تعاون درکار ہے۔ ان خیالات کا اظہار سمیڈا کے مینیجر پالیسی اینڈ پلاننگ علی اشتیاق نے گزشتہ روز ایوان صنعت و تجارت کوئٹہ بلوچستان کے عہدیداران اور ممبران کے ساتھ منعقدہ اجلاس کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کوئٹہ کی جانب سے کہا گیا کہ حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب نے بلوچستان میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سمیت ہر شعبے کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ نہ صرف زراعت اور غلہ بانی کے شعبہ جات بری طرح متاثر ہوئے ہیں، بلکہ امپورٹ اور ایکسپورٹ سے وابستہ شعبے بھی تباہی کا شکار ہیں۔ بدقسمتی سے اس آفت کی صورتحال میں بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے اور درمیانی درجے کے صنعتوں سے وابستہ افراد دیگر متاثرین کی تلفی ہو رہی ہے۔ سمیڈا از خود اسسمنٹ کا کام انجام دے رہی ہے تاکہ اقداروں متاثرین کی تلفی نہ ہو سکے۔ پاکستان کو اپنے GDP کا 4% تعلیم پر خرچ کرنا ہوگا، اساتذہ جامعہ بلوچستان۔ اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن جامعہ بلوچستان کے زیر اہتمام ورلڈ ٹیچرز ڈے کی مناسبت سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا،
جس میں کثیر تعداد میں اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ طلباء و طالبات نے اپنے اساتذہ کو گلدستے اور کارڈ پیش کیے۔ تقریب میں اساتذہ نے ورلڈ ٹیچرز ڈے کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا۔ تقریب سے اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے صدر پروفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ بڑیچ، فرید خان اچکزی، امپلائیز ایسوسی ایشن کے صدر شالی بگٹی، پروفیسر ڈاکٹر سعید عمر جان، آفیسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین نذیر احمد لیڈی، ڈاکٹر شبیر احمد شاوانی، فرحان ناز اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ اقوام متحدہ نے دنیا کے تمام ممالک کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے جی ڈی پی کا کم سے کم 4% تعلیم پر خرچ کریں، اور کامیابی اور ترقی یافتہ ممالک اپنی جی ڈی پی کا 4% سے زیادہ تعلیم پر خرچ کر رہی ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہمسائے ممالک بھی 4% کے قریب تعلیم پر خرچ کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان اپنے جی ڈی پی کا 2% سے کم تعلیم پر خرچ کر رہی ہے۔ نتیجے میں ہم تعلیم کے شعبے میں پیچھے ہیں۔ حالت اتنی تشویشناک ہے کہ جامعہ بلوچستان سمیت اکثر جامعات کے ملازمین کو تنخواہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ جامعہ بلوچستان کے اساتذہ اور ملازمین کو ابھی تک ماہ اکتوبر کی تنخواہ اور پینشنرز کو پینشن ادا نہیں کی گئی۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ مرکزی اور صوبہ حکومت اپنے جی ڈی پی کا 4% سے زیادہ تعلیم پر خرچ کرے۔ ڈیرہ بگٹی کی تحصیل سوئی قلعہ کے کچی کینال سے میر بیگ ولد میر حسن بگٹی نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تربت یونیورسٹی آف تربت میں پرو وی سی اور رجسٹرار یونیورسٹی میں انتظامیہ بحران اور کرپشن کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ گورنر بلوچستان نے اگر تربت یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر اور رجسٹرار کو 15 دن کے اندر عہدوں سے نہ ہٹایا تو ہم یونیورسٹی بچاؤ تحریک کا آغاز کریں گے۔ بی ایس او پجار بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پجار کے مرکزی وائس چیئرمین بور سال ایڈوکیٹ صوبائی جنرل عابد عمر بلوچ نے تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امپورٹڈ پرو وائس چانسلر اور رجسٹرار کو فی الفور عہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا، اور تربت یونیورسٹی کے طلباء کے ڈیمانڈز کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی میں غیر قانونی ایکٹنگ چارج ختم کر کے قابل افسران کو تعینات کیا جائے۔ یونیورسٹی کے پرو وی سی کو واپس بلوچستان یونیورسٹی بھیج کر تربت یونیورسٹی کے سینئر پروفیسرز کا شارٹ لسٹنگ کے عمل دوبارہ کیا جائے اور نئے پرو وی سی تعینات کیا جائے، اور رجسٹرار کے غیر قانونی ایکٹنگ چارج ختم کر کے رجسٹرار، کنٹرولر امتحانات اور ڈائریکٹر فائنانس کے عہدوں کو جلد اخبار میں تشہیر کیا جائے۔ انہوں نے بوائز اور گرلز کالج کے بسوں کو بحالی کا بھی مطالبہ کیا۔ پریس کانفرنس میں صوبائی جوائنٹ سیکریٹری نجیب بلوچ، زونل صدر باہور چنگیز بلوچ، جنرل سیکریٹری سمیع اللہ، میر جان منیر، یاسر بی برق، صدام ناز، یعقوب ستار، اسیب بلوچ، اسامہ کے بی بلوچ اور دیگر شریک تھے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈی نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ 00447459170947 پر سوالات اور تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ تھائی لینڈ میں چائلڈ کیئر سینٹر میں فائرنگ، بچوں سمیت 31 افراد ہلاک۔ تھائی لینڈ کے چائلڈ کیئر سینٹر میں فائرنگ سے بچوں سمیت 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تھائی لینڈ کے شمالی مغربی صوبے میں فائرنگ کے واقعے میں بچوں سمیت 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ چائلڈ ڈے کیئر سینٹر میں کی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور سابق پولیس اہلکار ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دبئی میں نیا مندر ہندو برادری کے لیے کھول دیا گیا۔ دبئی میں نو تعمیر شدہ مندر ہندو برادری کے لیے کھول دیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق ایک تقریب کے بعد مندر کے دروازے ہندو برادری کے لیے کھول دیے گئے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق اس نو تعمیر شدہ ہندو مندر کا افتتاح امارات کے وزیر برائے ہم آہنگی و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک ال عیان چراغ چلا کر کیا۔ یہ نیا مندر جبل علی میں تعمیر کیا گیا ہے، جسے مقامی طور پر عبادت گزاروں کا گاؤں بھی کہا جاتا ہے۔ اس گاؤں میں پہلے سے 9 عبادت گاہیں موجود ہیں، جن میں 7 چرچ، گرو ناک دربار اور سکھ گردوارہ بھی شامل ہے۔ مندر کی افتتاحی تقریب میں انڈیا کے متحدہ عرب امارات میں سفیر سمیت 200 افراد نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء میں سرکاری افسران، مذہبی رہنما اور امارات میں مقیم انڈین کمیونٹی کے افراد شامل تھے۔ افغانستان کو 4 کروڑ امریکی ڈالر کی نقد امداد موصول۔ افغانستان کو اپنی معیشت کو تقویت دینے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر 4 کروڑ امریکی ڈالر کی نقد امداد موصول ہوئی ہے۔ ملک کے مرکزی بینک دی افغانستان بینک ڈی اے بی نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ 4 کروڑ امریکی ڈالر کی نقد امداد گزشتہ ہفتے کے دوران بین الاقوامی برادری کی طرف سے
افغانستان کو بھیجی جانے والی دوسری گیپ ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر بھیجی جانے والی 4 کروڑ امریکی ڈالر کی نقد امداد گزشتہ روز کابل پہنچی اور اسے ملک کے تجارتی بینکوں میں سے ایک میں جمع کرا دیا گیا ہے۔ بیان میں رقم جمع کرنے والے بینک کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ جنگ زدہ اور معاشی طور پر پسماندہ افغانستان کو 22 ستمبر کو ملک کے غیر ملکی زر مبادلہ ذخائر کو بڑھانے کے لیے امداد کے طور پر اتنی ہی رقم موصول ہوئی تھی۔ ملک کے زر مبادلہ ذخائر 1 ارب 20 کروڑ امریکی ڈالر سے زائد ہو چکے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن اب تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب خیر۔